السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آج کا وظیفہ آپ نے ٹائٹل سے پڑھ ہی لیا ہوگا کہ ڈپریشن کی دعا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ڈپریشن کتنا جو ہے خطرناک ہے، کتنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے کہ جب انسان اس چیز میں آ جاتا ہے تو اسے آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ نہیں سوچتا، بس وہ ایک ہی ٹینشن ہوتی ہے، ایک ہی وہ سٹریس ہوتا ہے، ایک ہی وہ ذہنی چیز ہوتی ہے، دباؤ ہوتی ہے جو اس کے دماغ کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے، اور اس کو خوشیاں اور کچھ نہیں دکھ رہا ہوتا۔ لیکن یقین سے ایک بات بتاؤں، جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ کبھی بھی ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوگا، ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ڈپریشن جو شخص قرآن پڑھتا ہے، جو شخص نماز پڑھتا ہے، جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے ارد گرد ڈپریشن کبھی نہیں آئے گی، یہ میرا یقین کہتا ہے۔ آپ لوگ بھی اگر آپ میں سے کئی سارے بہت، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب جانتے ہیں ہے نا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کے ارد گرد ڈپریشن تو کیا، ڈپریشن کبھی آیا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آج کل آپ کو بتائیے کہ آج کل کی جو نسل ہے وہ موبائل کے بغیر تو گزارا کرتے ہی نہیں ہیں، موبائل کے بغیر تو ان کا گزارا ہوتا ہی نہیں ہے۔ زیادہ موبائل یوز کرنے سے بھی کچھ بچے، کچھ بڑے لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں۔ ایسے میں نے کئی سارے لوگوں کو دیکھا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ موبائل بھی یوز کرے، استعمال کرے، لیکن استعمال کی چیز اس میں دیکھے اور کچھ وقت لمٹ رکھے اس کی کہ یہاں اس وقت تک ہمیں دیکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اپنا پورا دن اس میں گزار دیں۔ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو یہ بھی یاد رہے گا کہ آگے آپ کو اپنے لیے ایک فیوچر بنانا ہے جس میں آپ کو کچھ بن کے دکھانا ہے، آگے آپ کو کچھ بن کے دکھانا ہے جس سے لوگ آپ کو پہچانیں۔ ایسا نہیں کہ آپ اپنی پوری زندگی، اپنا پورا ٹائم، سارا دن موبائل کو دے دیں۔ یہاں پر آپ موبائل یوز کریں گے لیکن آنے والے وقت میں پھر یہ موبائل آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ اور ڈپریشن تو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایسی زیادہ تر اس کے کیسز یہی ہے کہ یہ موبائل کی وجہ سے ہوتے ہیں ڈپریشن۔ کئی سارے لوگوں کی دوسری وجوہات ہوتی ہیں، صرف موبائل ہی نہیں ہوتا، اور بھی کئی ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر جو بھی ڈپریشن میں پڑتا ہے تو اس کو بس یہی ایک بہترین اس کا علاج ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، قرآن مجید پڑھے، اللہ کی عبادت کرے، تسبیح پڑھے، بہت ہی بہترین ہوگا۔ کچھ وقت ہی نہیں لے گا کہ وہ ڈپریشن سے باہر آ جائے۔ اس لیے ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے عبادت بہت ہی ایک لازمی چیز ہے۔ اگر آپ عبادت گزار بنیں گے تو ڈپریشن آپ کے ارد گرد کبھی آئے گا ہی نہیں۔ یہاں پر ایک ایسی دعا ہے جو اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو ذہنی اور قلبی سکون عطا کرے اور وہ غم بھی بھلا دے جو اس کے دماغ میں ہے۔ قلبی دل کو کہتے ہیں، قلب جو کہ عربک کا الفاظ ہے، قلب وہ دل کو کہتے ہیں۔ ذہنی دل کا سکون عطا ہوگا اور جو بھی ٹینشن ہے وہ ہٹ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ دعا ضرور پڑھیے گا نماز کے ساتھ، 5 وقت کی نماز کے ساتھ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے اور آپ کو مشکل ہوتی ہے تو ایک بہترین، یہ میں آپ کو ایک ٹپ بتا دوں کہ اگر آپ سونے لگے تو سوتے وقت آپ خود کو یہ بات بتائیں کہ ابھی جو ہے میں صبح کی نماز کے لیے انشاءاللہ اٹھوں گا اور میں نماز صبح کی نماز میں پڑھوں گی، اور ساتھ میں الارم سیٹ کر لیں تو یقین جانیے آپ خود اٹھیں گے، اور کچھ عرصہ بعد پھر آپ کی آنکھیں سب نماز فجر کے ساتھ خود کھل جائیں گی۔ پھر آپ فجر کی نماز خود صبح ٹائم پہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء اس وقت پر تو کوئی سویا ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز اس طرح آپ اپنے پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی میں سورہ یاسین بھی پڑھیے، مغرب میں سورہ واقعہ پڑھیے، عشاء میں سورہ ملک پڑھیے۔ سورہ ملک کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورہ فاتحہ لازمی کر لیجئے، اس سے دعا بھی قبول ہوتی ہے اور یہ آپ کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ یہ کام ضرور کیجئے گا، اور اگر ہو سکے تو یہ تسبیح بھی پڑھیے گا، استغفر اللہ سے ڈپریشن بالکل بھی نہیں ہوتا، بہت ہی خوبصورت تسبیح ہے۔ اور اگر کسی کو ڈپریشن ہو بھی جاتا ہے تو ایک تسبیح ہے یا سلامو، وہ اپنے لیے 100 بار لازمی پڑھیے۔ اگر ہو سکے تو 1000 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 100 بار لازمی پڑھیے گا۔ زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو 1000 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یا سلام بہترین ہے، اس
اس لیے سکون کو حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ دماغی سکون، ذہنی سکون، دل کا سکون، یہ چیز لازمی ہوتی ہے دنیا میں رہنے کے لیے۔ آپ کو اپنے ہوش میں رہنا بہت ہی لازمی ہے۔ آپ اپنے ہوش میں رہیں گے تبھی آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا چیز آپ کے لیے اچھی ہے، کیا چیز آپ کے لیے بری ہے، کون سے لوگ آپ کے لیے اچھے ہیں، کیا چیز آپ کو کھانی چاہیے۔ ان سب کا اندازہ آپ کو تبھی ہوگا جب آپ ایک نارمل انسان ہوں گے۔ آپ کو ذہنی سکون ہوگا، ذہنی اور دل کا سکون ہوگا، اور کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کہ آپ ایک چیز سے اپنی زندگی کا مطلب ہی ختم کر لیں۔ یاد رکھیے گا کہ پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھیے گا وہ آپ کو کتنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ آپ ایک چیز کی وجہ سے اپنی زندگی کو ڈپریس کر لیں، کسی سے بات نہ کریں، بس ایک کمرے میں بیٹھے رہے۔ اپنے گھر والوں کی طرف دیکھیے کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کو پھر دوبارہ اٹھنا ہے۔ اس لیے ڈپریشن اپنے ارد گرد آنے بھی مت دیجیے گا، اور یہ دعا پڑھتے رہیے گا۔ یہ بہترین دعا ہے جو کہ تھوڑی دیر میں آپ کے اسکرین پر شیئر ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص جو ڈپریشن کا شکار ہے، یا اسے کوئی ٹینشن ہے، یا ذہنی سکون نہیں ہے، دل کا سکون نہیں ہے، یا کوئی ٹینشن اس کو ستا رہی ہے، تو آپ یہ دعا اس کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ کوئی شخص جو کہ ڈپریشن کے ارد گرد جانے والا ہے، تو آپ اس کو نکالیے اس ڈپریشن سے۔ یہ دعا اس کو بتائیے۔ صرف ایک چیز کے نہ ملنے سے ہماری دنیا ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر ہم کہیں ہار جاتے ہیں تو ہمت کرے اور اٹھ کھڑے ہوئے کہ نہیں، اگر یہ نہیں ملی تو میں اپنی زندگی دوبارہ بناؤں گا۔ آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، ایک گول ہونا چاہیے، کیونکہ آگے آپ کو جو ہے کچھ بننا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ایسا کچھ بنے کہ لوگ آپ کو اس سے پکارے کہ یہ شخص یہ بندہ ہے، اس کی یہ اسپیشلٹی ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے لیے کچھ کریں، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کریں۔ ایسا نہ کہ آپ ایک کمرے میں بند ہو کر رہ جائے، بالکل بھی نہیں۔ ڈپریشن کو اپنے پاس بھی آنے مت دیجیے گا۔ ایک آیت ہے جس سے آپ کو ڈپریشن سے چھٹکارا ملے گا، انشاءاللہ آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ یہ دعا آپ کے ساتھ شیئر ہو گئی ہے۔ یہاں پر دیکھیے، ڈپریشن میں سورۃ توبہ کی یہ آخری آیت تلاوت کرتے رہا کریں۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ بہترین دعا ہے، یہ ضرور پڑھیے گا اسے۔ اگر ہو سکے تو یہ اتنی چھوٹی سی دعا ہے، ایک بار اگر دل سے بھی پڑھے، آنکھیں بند کر کے بالکل اچھے سے انوائرمنٹ میں آپ اس کو پڑھیے گا، تو یقین جانیے آپ کو اتنا خوشگوار محسوس ہوگا، اتنا خوبصورت محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی ٹینشن تھا ہی نہیں۔ اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اور میرے چینل کو آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو آگے شیئر بھی کیجیے گا، اور لائک بھی کیجیے گا، اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔